اب یہ ارواح تھی یا ارواح مالا شام تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری اس سیر کو سبحان کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت کے تحت جانچنا چاہیے۔ یہ عالم بالا کی سیر تھی، یہ عالم ملکوت کی سیر تھی، اس کو عام سیر پر، عام سیاحت پر، عام سفر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو ارواح تھے یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی قبروں سے زندہ کر کے روح مع الجسم بیت المقدس مسجد اقصی میں جمع کر دیا تھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی جہاں بھی مدفون ہے وہ اب تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس دن تھا جس دن وہ دفن کیا گیا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یوم وفات سے لے کر آج تک تا قیامت اس طرح محفوظ ہے جس طرح فوت ہوئے جس دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اس طرح محفوظ ہے اپنی قبر شریف میں جس طرح جس دن وہ فوت ہوا تھا محفوظ تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، اس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، ایک تو کوہ طور پر اور دوسرا وادی سینا میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے اور فرمایا وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَنِجَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيَّ، میرے سامنے فرعون کو ہلاک کیا، میرے ہاتھوں پر بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ اس اللہ کی شان ہے، اس اللہ کی خوبی ہے، اس ذات پاک کی ستائش ہے، حمد و ثنا ہے جس نے مجھے کلمہ بنایا، کن فیکون کے ذریعے پیدا کیا۔ میری مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ نے پیدا کیا، کن فیکون کے کر کے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنا کلمہ بنایا اور مجھے کتاب دی، مجھے تورات سکھائی، مجھے انجیل سکھائی، مجھے حکمت دی اور مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں پرندہ بناتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ مٹی کی شکل کا پرندہ بنا کر وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں کوڑی کے بیمار کو اور جزامی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے نبوت دی، جس نے مجھے ملک عظیم دیا، پہاڑوں کو پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے فضا میں رک جاتے، جھومتے، پہاڑ جھومتے تھے، اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا ہے اور مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مجھے اس ذات پاک کی تعریف بیان کرنی ہے جس نے مجھے نبوت دی، جس نے مجھے ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں دیا، جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جس نے میرے لیے شیاطین جنات کو تابع کر لیا، جس نے مجھے پرندوں کی اور ہر مخلوق کی بولی سکھا دی ہے، اور جس نے مجھے ہر چیز عطا کر دی ہے، اور جس نے مجھے ایسا ملک دیا ہے کہ میرے بعد اس قسم کا ملک، اس قسم کی سلطنت، اس قسم کی حکومت کسی کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ اس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے اول بنایا،
جس نے میرا سینہ کھول دیا، اس اللہ کی تعریف جس نے مجھ سے میرا بوجھ دور کر دیا، اس اللہ کی تعریف جس نے میرا ذکر بلند کر دیا ہے، اور اس اللہ کی تعریف جس نے میری امت کو خیر امہ بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، اس اللہ کی تعریف جس نے میری امت کو متوسط وسط معتدل امت بنایا ہے، اس اللہ کی تعریف جس نے میری امت کو اولین آخرین بنایا ہے، آنے میں سب سے آخر، جنت میں جانے میں سب سے پہلے، الاولین والآخرین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبیو تم تمام سے عظمت میں آگے بڑھ گئے، فضیلت میں آگے بڑھ گئے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں پانی تھا، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، اس میں سے پیا، پانی نہیں پیا، اور اسی طرح شراب بھی نہیں پی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ پانی پیتے آپ کی امت بہہ جاتی، اگر آپ شراب پیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور بعض روایات کہتے ہیں کہ شہد بھی تھا، تھوڑا سا شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیڑھی لیں گے، معراج عروج بلندی کے لیے ایک سیڑھی لیں گے، اور وہ سیڑھی جنت کی تھی، زبرجد کی تھی یا زمرد کی تھی، اور یہ وہ سیڑھی ہے جس کی طرف ارواحیں اوپر جاتی ہیں، اور جب آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی نگاہ اوپر ہو جاتی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی، تو فرمایا یہ اسی سیڑھی کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو وہ سیڑھی نہیں، اس سیڑھی پر میں اوپر کیا، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ اسی براق پر سیڑھی کے ذریعے اوپر کیا، جسے لفٹ ہوتی ہے، بٹن دباؤ اور پہنچ کے کہاں سے کہاں تک۔ تو اس طرح کی یہ ایک سیڑھی تھی، یہ ایک معراج تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فاستفتح، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولو۔ آسمان کے دروازے کا دربار نے کہا من؟ کہا جبریل۔ من معاکا؟ قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارسل الیہ، کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ دروازہ کھلا، فرمایا میں پہلے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے، حسین و جمیل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں ان کے دائیں جانب ہیں، کچھ ارواحیں ان کے بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو حزین و غمگین مغموم ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ دائیں جانب ایک کھڑکی ہے، اس سے خوشبودار ہوا آ رہی ہے، اور بائیں جانب ایک کھڑکی ہے، اس سے بدبودار ہوا آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر سلام کریں، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا